أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کی چند علامات ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے دشمنوں کو ہمیشہ مقدم سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت پر۔ بنو امیہ کو ہمیشہ پریفرنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، حتیٰ کہ نفوس قدسیہ پر، جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں انہم منی وانا منہم، یہ میری اہل بیت مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور ان اہل بیت کی توہین نبی کی توہین ہے، ان کے ساتھ جنگ نبی کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں عطا اللہ بندیالوی اتنا زور دے کر، اتنا شور کر کے ممبر کے اوپر وہ گفتگو کر رہا تھا، تقریباً اس نے آدھا گھنٹہ گفتگو کی۔ اس کا موضوع تھا اہل بیت رسول، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت رسول میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی دلیلیں دیتا ہوا ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس نے کہا کہ پیغمبر کا سارا خاندان ہی آہستہ آہستہ اہل بیت میں آ جاتا ہے۔ پیغمبر کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں وہ، اور پیغمبر کے جو نواسے ہیں ان بیٹیوں سے وہ، اسی طرح جناب علی مرتضیٰ اگر آتے ہیں اہل بیت میں تو علی کے باقی بھائی بھی آتے ہیں اہل بیت میں۔ اس طرح وہ اہل بیت کا دائرہ انتہائی وسیع کرتا جاتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے وہ اس طرح؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اہل بیت کی جو فضیلت پیغمبر علیہ السلام یا قرآن نے بیان کی ہے وہ مخصوص افراد ہیں، علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ اگر ہم ان کو مراد لیں گے تو پھر ان کے دشمن جو ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا پڑ جائے گا۔ مٹاؤ اس فرق کو کہ حضرت علی اس وجہ سے اہل بیت ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا پہلے کہ چچا زاد بھائی پہلے؟ آپ کے چچا موجود ہیں، وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ ان کے بیٹے موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ داماد نبی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں ہیں، ان کے نکاح میں ہیں۔ اگر حضرت علی اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں تو حضرت علی اکیلے داماد ہیں، عثمان تو دوہرا داماد، وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ تو بیٹی ہونے کی وجہ سے اگر سیدہ فاطمہ اہل بیت ہیں تو پھر حضرت زینب بھی اہل بیت ہیں، حضرت رقیہ بھی اہل بیت ہیں، ام کلثوم بھی اہل بیت ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کیوں اہل بیت میں شامل ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے وہ فرزند ہیں اور میرے نبی کے نواسے ہیں۔ پھر میں اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسنین کریمین کے علاوہ کیا میرے پیارے پیغمبر کے اور نواسے نواسیاں نہیں ہیں؟ اگر نواسا نواسی ہونا اہل بیت ہونے کی وجہ ہے تو پھر علی الزینبی کو بھی اہل بیت میں ہونا چاہیے اور امامہ کو بھی اہل بیت میں۔ وہ اپنی گفتگو میں کہتا ہے، بارہا آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر اس کی بہت ساری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، وہ فخر سے اس بات کو کہتا ہے، بندیالوی عطا اللہ بندیالوی، وہ کہتا ہے کہ میں وکیل ہوں یزید کا، معاویہ کا اور ابو سفیان کا، اور کہتا ہے کہ میری شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے ان ہستیوں کی وجہ سے مصیبتیں برداشت کی ہیں اور زندان اور جیل دیکھے ہیں، یزید، معاویہ اور ابو سفیان۔ سپیشلی ان 3 کا وہ نام لیتا ہے برسر ممبر اور پورے زور اور شور کے ساتھ، اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ مجھے یزیدی کہلانے میں کوئی عار نہیں ہے، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں یزیدی ہوں،
اس لیے کہ میرے 270 صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی. اگر 270 صحابی یزیدی ہے تو مجھے یزیدی کہلانے میں کیا آر ہو سکتی ہے؟ یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی. یزیدی تو وہ ہوگا جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی. بیعت کی ہوگی وہ ہوں گے یزیدی. نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی. بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بیعت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، بیعت کی حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی نے، بیعت کی ابو سعید خدری نے، بیعت کی نعمان ابن بشیر نے، بیعت کی 275 صحابہ نے. میں نے تو نہیں کی. تو ان کو کہو نا، تو ہمیں تو فوراً کہہ دیں گے یہ یزیدی ہیں. ہم بھی جو دفاع کرتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے صاف دامن پہ کوئی چھینٹا نہیں پڑنا چاہیے. اور ان سے بھی ہمیں پیار ہے تو صرف اس لیے کہ وہ صحابی ہیں. ہم مراتب، فرق مراتب کرتے ہیں. خدا دی قسم ہے، میں حضرت امیر معاویہ کا بڑا وکیل ہوں. میں خود، مجھے ان سے بڑا والہانہ پیار ہے اور میں ان کا وکیل ہوں. میں نے تحریراً تقریراً ہر جگہ ان کا دفاع کیا ہے. اس پر میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے رسالے لکھے ہیں، میں نے رسالوں میں نمبر شائع کیے ہیں. بس یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں. اگر میں ساری بات کو کھولوں تو لمبی ہو جائے گی بہت. اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگ، ان کی چند علامات ہیں. ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، جتنے لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، سیدنا یزید جیسی کتابیں لکھتے ہیں اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین، یزید کو امیر المسلمین کہتے ہیں، یزید کو کاتب وحی اور ایک مقدس اور معزز صحابی کا بیٹا کہتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جو قسطنطنیہ کا فاتح ہوگا وہ جنتی ہوگا. وہ غلط تعویل کرتے ہیں اس روایت کی. حالانکہ اس روایت میں کیلو کال ہے کہ اس میں وہ 3 حملے شامل ہیں، جن میں سے یزید کا حملہ تیسرا ہے، اور وہ پہلا حملہ ہے قسطنطنیہ والا، جس کو وہ گھسیڑ کے وہاں لے کے جاتے ہیں. وہاں پر بھی ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یزید کو جنتی ثابت کریں. اور اس قدر اہل بیت سے بغض کیا جاتا ہے. آج میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، منصور غالباً نور پوری اس کا نام ہے. وہ نور پوری یہ کہہ رہا تھا، اب میرے پاس وقت کم ہے، اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر کسی سفر پر جا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے، ڈاکو نما لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، ان کا سامان لوٹ لیا، اور اس میں یزید کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. میں کہنا چاہتا ہوں، ایک سادہ لو مسلمان اور ایک عام کلمہ گو مسلمان کو اس باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. میں پوری باتیں اگر کھولوں گا تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. یہ کون لوگ ہیں جو یزید کا پورا دفاع کرتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ مکتب اہل حدیث کے تمام تر لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امیر المسلمین، امیر المومنین کہتے ہیں. میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، وہ عبدالعزیز ہو، وہ توصیف الرحمان ہو، حتیٰ کہ مکتب اہل حدیث میں مکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں سعودی عرب میں، وہ سب اسی فکر کے مالک ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان برصغیر پاک و ہند میں بہت سارے دیوبندی حضرات، بہت زیادہ علماء، اب میں یہ 100% نہیں کہتا کہ سارے، اکثریت، جن میں مفتی طارق مسعود جیسے لوگ شامل ہیں، جس میں بندیالوی ٹاپ آف دا لسٹ ہے، عطا اللہ بندیالوی، ٹھیک ہے، یہ پورے طور پر یزید کا دفاع کرتے. بندیالوی 100% اپنے آپ کو یزیدی کہتے ہوئے فخر کرتا ہے، اور مفتی طارق مسعود نے یہاں تک کہا ہم یزید کو برا نہیں کہتے، ہم یزید پر لعنت قطعا نہیں کرتے، ہمارے مسلک میں اجازت نہیں ہے یزید پر لعنت کرنے کی. تو
اس طرح اور بہت سارے لوگ جو لوگ بھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یزید اور یزید کے خاندان کی، ابو سفیان کی، ان لوگوں کی پوری حمایت کرتے ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یزیدی ہیں اور یہ حسینی نہیں ہیں، بلکہ یہ حسینیوں کے اور حسین کے دشمن ہیں، اور یہ پورے طور پر بدیات میں سے ہے، اوضاحات میں سے ہے، اجلا، روشن، واضح اور بین ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے کسی بھی جگہ پر، کہ یہ لوگ آل امیہ کے اٹوٹ ہیں، آل امیہ کے دم چھلے ہیں، آل امیہ کے نوکر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، آل امیہ کے غلام سمجھتے ہیں۔ ہمیں انتہائی دکھ اس بات کا ہوتا ہے اگر معاویہ نے علی جیسے امام پر 70 سال تک لعن طعن کی ہے، 70,000 ممبروں سے کی ہے، 37 ملکوں سے، 37 سٹیٹ سے اس نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ ہم پچھلی گفتگو میں شامل کر چکے ہیں جناب ام سلمہ کی روایت اہل سنت کے حوالے سے، کہ جناب ام سلمہ نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا، مرزا انجینئر نے بھی اس کی تصدیق کی تھی، اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، اور مسلمات میں سے ہے کہ جناب ام سلمہ نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے۔ تو پس ان سب لوگوں نے گویا رسول خدا کو لعن طعن کیا، رسول خدا کو لعن و طعن و تشنیع کی، گالیاں دیں، گال گلوچ کی اور برا بلا کہا، اور آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنا امام مان رہے ہیں، آپ ان کو اپنا رابر مان رہے ہیں، آپ کبھی ان کو امیر المسلمین کہتے ہیں، کبھی امیر المومنین کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ یہ لوگ بنیں گے۔ دور تک باتیں ہو رہی ہیں، لہذا یہ سارے حقائق مسلمانوں کو پتہ ہونے چاہیے اور بیدار ہو جائیں، اور ان ساری باتوں کو پوری فکر اور تأمل اور تعقل کے ساتھ آپ ان باتوں کو سوچیں، سمجھیں اور صحیح طرف جائیں، صحیح سمت جائیں۔ ہم عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں اسی کی بات عطا اللہ بندیالوی کی، تو بہرحال یہ سارے لوگ جتنے لوگ بھی ہیں اہل بیت کے جو دشمن ہیں، پہچان یہ ہے کہ آپ بندیالوی کی دشمنی دیکھیں، وہ لفظ اہل بیت پہ تمام تر پیغمبر کے خاندان کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنے سنیوں پر، اہل سنت پر شدید قسم کا اعتراض کرتا ہے، اوبجیکشن کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حتیٰ کہ سپاہ صحابہ پر اعتراض کرتا ہے وہ بندیالوی، وہ اتنا خبیث اور کم بخت ہے، وہ کہتا ہے جب بھی عظمت ناموس صحابہ و اہل بیت ہوتی ہے، مثلا کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا عنوان سے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے وہاں پر وہ اہل بیت سے مراد ابو طالب کے خاندان کے مخصوص کچھ لوگ لیتے ہیں، یعنی اس کی مراد امام حسن، امام حسین، مولا علی اور جناب فاطمہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی اس قدر وہ شخص آپ دیکھیں اہل بیت کی دشمنی میں کس حد تک چلا گیا۔ مجھے یہاں پر ایک بات کہنی ہے، دکھ کی بات یہ ہے اگر معاویہ نے علی کی مخالفت کی ہے تو بدبخت کے بچوں اس کے پاس 37 ملک تھے، 37 سٹیٹس تھیں، 37 ملکوں کی حکومت تھی اس کے پاس، اس لیے وہ علی کی مخالفت کر رہا تھا، اس لیے وہ نعوذ باللہ میرے امام کو گال گلوچ کر رہا تھا۔ اس کو اپنے 37 ملک عزیز تھے، وہ اپنے ملک بچانا چاہتا تھا، وہ اپنی ساری عوام کو علی امیر علیہ السلام کا دشمن بنانا چاہتا تھا۔ علی کی دشمنی میں یہ حکومت اس کی باقی رہ سکتی تھی، اس کو جناب علی سے خطرہ تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی کیا دنیا ہے؟ خاک نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، خدا جانتا ہے آپ کو کس کی بد دعا ہے، آپ کیوں بدبخت ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کو کیا ملا ہے اہل بیت کی دشمنی میں؟ یزید کی بات کرتے ہیں، اس کو تو باپ کی 37 مملکت ارث میں ملی تھی، اس لیے وہ امام حسین کی مخالفت کر رہا تھا۔ معاویہ کو خود مخالفت تھی مولا علی کی، چونکہ علی کی مخالفت نہ کرتا تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو معزول کر دیا تھا، اس لیے وہ علی کی مخالفت کر رہا تھا۔ تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تم کیوں جہنم کی آگ کو خرید رہے ہو؟ تمہیں کیا مل رہا ہے کہ تم اہل بیت کی مخالفت کرتے ہو؟ تم معاویہ اور یزید کو اپنا امام اور پیشوا اور فلاں 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 پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو۔ عرض کر رہے تھے اس نے اپنی گفتگو میں عطا اللہ بندیالوی نے کہا کہ یہ پیغمبر کا سارا خاندان یہ سارے لوگ اہل بیت ہیں، اور کہا کہ اہل بیت مخصوص افراد نہیں ہیں،
قطعاً نہیں ہے، سرے سے اس بات کا انکار کیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ بہت سارے ایسے مولوی ملا ملونٹے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو 40,000 کی تعداد میں فرزند رسول امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس ہستی کے مقابلے میں آئے، یہ آج کیسے آپ کے اور میرے مقابلے میں نہیں آئیں گے؟ یہ تو ایک مرتبہ گویا رسول کے مقابلے میں آ چکے ہیں۔ جو علی کے مقابلے میں آئے وہ رسول کے مقابلے میں آئے، جو حسن و حسین کے مقابلے میں آئے وہ رسول خدا کے مقابلے میں آئے، جو جناب زہرا کے مقابلے میں آئے وہ رسول خدا کے مقابلے میں آئے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا انہم منی وانا منہم، یہ سارے مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یحزننی ما یحزنہم، انا سلم لمن سالمہم، انا حرب لمن حاربہم، وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے جو میری اہل بیت سے جنگ کر رہا ہے، وہ مجھے دکھ دے رہا ہے جو میری اہل بیت کو دکھ دے رہا ہے، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ فقط یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے ہیں، کہا میں بھی ان سے ہوں۔ بس یہ سارے آپ دیکھیں، جو لوگ معاویہ کی کفالت کرتے ہیں، معاویہ کی وکالت کرتے ہیں، معاویہ کا نوکر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب علی مرتضیٰ کا سب سے بڑا دشمن یہی معاویہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں بندیالوی یہاں ہاتھ مار کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں وکیل معاویہ ہوں، اور جب تک، یہ اس کے جملے کوٹ کر رہا ہوں، کہتا ہے جب تک تم یزید کا دفاع نہیں کرو گے اس وقت تک معاویہ نہیں بچ سکتا، آؤ یزید کا دفاع کرو۔ بس پتہ چلا یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے جتنے دشمن تھے، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا اسلام ہے۔ کیا امام حسین کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کا کوئی دین نہیں تھا، کوئی اسلام نہیں تھا، نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے، حج نہیں تھے، زکاتیں نہیں تھی، سارا کچھ تھا، سب کچھ تھا، فقط اور فقط فرق یہ تھا کہ وہ امام حسین کو نبی کا فرزند، جانشین، نائب، خلیفہ اور نبی کے بعد امام نہیں سمجھتے تھے، یہی ایک اختلاف تھا۔ لہذا ذہن میں رکھیے 61 ہجری کے بعد اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک یزیدی اسلام ہوتا ہے، ایک حسینی اسلام ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ یزیدی اسلام کی طرف چلے جائیں یا حسینی اسلام کو قبول کر لیں۔ اس لیے بس میں زیادہ نہیں عرض کروں گا، ہم عرض کر رہے تھے، جو دلیل دی ہم آپ کی خدمت میں علمی بات کریں۔ کہا بندیالوی نے آل اور اہل کا